السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس سب سے قریب اور محبوب صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھا، کیونکہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بن کے ان کا ساتھ کھڑا رہا تھا۔ جس وقت کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہا تھا اور ان کو نبی انکار کر رہا تھا، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، تمام تکلیفیں اٹھایا ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ مرد میں سب سے پہلے اسلام لانے والا انسان بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھا۔ اسلام کی خدمت میں سب سے پہلے اپنا مال خرچ کرنے والا انسان بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہر جنگ میں شامل ہونے والا انسان بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھا۔ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پاس سب سے پیارا انسان کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرا پاس سب سے پیارا انسان عائشہ ہے۔ صحابہ نے پھر پوچھا، عورت میں نہیں، مرد میں سب سے پیارا انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کا باپ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا۔ پھر پوچھا، اس کے بعد بتایا عمر ابن خطاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی ایماندار کا بات فرماتے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ضرور بتاتے تھے۔ دنیا میں آنے والا تمام انبیاء اور رسول کا بعد سب سے افضل انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھا۔ دنیا کی تمام انسانوں کا ایمان ایک پلہ میں رکھ دیا جائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک پلہ میں رکھ دیا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان کا پلہ بھاری ہوگا۔ اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بارے میں کچھ بھی غلط بولے تو وہ کبھی ایماندار ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس سب سے پیارا انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں ہی جنت کا خوشخبری سنایا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جنم عرب کا مکہ شہر میں قریش خاندان میں ہوا تھا۔ ان کا نام عبد الکعبہ تھا، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا تھا۔ ابوبکر نام سے مشہور تھا، صدیق ان کا لقب تھا۔ ان کا پتا کا نام عثمان اور ماتا کا نام سلمہ تھی۔ انہوں نے کل 4 شادی کیا تھا، 2 شادی اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا تھا اور 2 شادی اسلام قبول کرنے کے بعد کیا تھا۔ اسلام قبول سے پہلے جو شادی کیا تھا ان میں سے ایک کا نام عتیلہ بنت عبد العزہ اور دوسری کے نام ام رومان، اور اسلام قبول کرنے کا بعد میں جو شادی کیا تھا ان میں سے ایک کا نام اسماء بنت عمیر رضی اللہ عنہا اور دوسری کی نام حبیبہ بنت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہا۔ ان میں سے عتیلہ بنت عبد العزہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور باقی تینوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ عتیلہ بنت عبد العزہ کا گھر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوا تھا جن کا نام عبداللہ بنت ابوبکر اور اسماء بنت ابوبکر۔ ام رومان کا گھر میں عبد الرحمن بنت ابوبکر اور عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اسماء بنت عمیر رضی اللہ عنہا کا گھر میں محمد بنت ابوبکر اور حبیبہ بنت خارجہ بنت امیس رضی اللہ عنہا کا گھر میں ام کلثوم کا جنم ہوا تھا۔ کل ملا کے ان کا 3 بیٹا اور 3 بیٹی پیدا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کم عمر سے ہی بہت ایماندار اور نیک انسان تھا۔ جب چھوٹا تھا تب کی بات ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس وقت جاہلیت کی زمانہ تھا، لوگ
लोग भूतों का इबादत करता था। मेरा घर में भी एक कमरा था जिसमें भूतों को रखा था। मेरा बाप अबू खुहाफा ने मेरा गर्दन पकड़ के ले गया उन भूतों का पास और कहा, इन माबूदों का इबादत करो जो हमारी हिफाजत करता है और देखभाल करता है। फिर दरवाजा बंद करके चला गया ताकि जितना देर तक वहाँ रहूं उन भूतों का इबादत करते रहूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन भूतों से कहते हैं, मुझे भूख लगा है, कुछ खाने के लिए दो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अपना कपड़ा उतारा, क्योंकि उस वक्त वो बहुत छोटा था, तो अपना कपड़ा उतारा और फरमाया, मैं बेकपड़ा का हो गया हूँ, मुझे कपड़ा पहना दो। लेकिन कोई हरकत नहीं किया। फिर मैं हाथ उठा के मारा तो वो गिर गया। फिर कहा, मैं मारा, उठ के बैठ तो जाओ। लेकिन वो उठ के बैठ भी नहीं सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अक्लमंद इंसान था, जिसके कारण कभी भी भूतों का इबादत नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम था कि ना ये मुझे खाना खिला सकता है, ना ये मेरा बात सुन सकता है, ना मेरा बात की जवाब दे सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बचपन से लेकर कभी भी भूतों का इबादत नहीं किया, शिरक नहीं किया, कभी भी झूठ नहीं बोला, कभी भी शराब नहीं पिया। हालांकि उस वक्त जहीलियत का जमाना था। झूठ बोलना, किसी को गाली देना, मारपीट करना, जिना करना, शराब पीना, ये सब आम बात था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बचपन से लेकर कभी भी भूतों का इबादत नहीं किया, शिरक नहीं किया, कभी भी झूठ नहीं बोला, कभी जिना नहीं किया, कभी शराब नहीं पिया। हालांकि उस वक्त जिना करना, शराब पीना आम बात था। जो शख्स शराब नहीं पीता था उसको नामर्द कहा जाता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कम उम्र से ही समझदार और नेक इंसान था और बहुत ही नरम मिजाज का इंसान था, हक में चलने वाला इंसान था। उस जाहिलिया की जमाना में भी इस तरह का इंसान होना कोई आम बात नहीं था। उस लोग बहुत ही खास होता है जिसको अल्लाह ताला ने कल भी हिदायत देता है, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह ताला ने कल भी हिदायत दिया था। और इसका दलील यही है कि उन्होंने इस्लाम कबूल करने से पहले से ही इतना नेक और हक था। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला पार्ट अब तक पहुँचे।